بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون۔ بزرگان محترم، عزیزو، دوستو، بھائیو، گزشتہ جمعہ ایک مضمون آپ حضرات کے سامنے پیش کیا گیا تھا، جس کا حاصل اور خلاصہ یہ تھا کہ موجودہ حالات میں مسلمان دنیا میں ذلیل کیوں ہے، خوار کیوں ہے، تکلیفوں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں گرفتار کیوں ہے۔ مسلمانوں کے مقابلے میں دوسری قومیں بظاہر ترقی کی منزلیں طے کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ ایک سوال ہے جو عام طور پر ذہنوں کے اندر وارد ہوتا ہے، ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے۔ میں نے اسی کو سمجھانے کے لیے اور اس کا جواب دینے کے لیے کچھ آیات کا سہارا لیا تھا، جن آیات میں اللہ نے اس مسئلے پر تفصیلی گفتگو فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے جب قوموں کے پاس اللہ کا پیغام آتا ہے، نبی آتے ہیں، رسول آتے ہیں اور ان کو دین پیش کیا جاتا ہے، تو وہاں پر جو لوگ مانتے ہیں وہ تو مانتے ہیں، جو نہیں مانتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ۔ جہاں بھی کوئی پیغمبر گیا، اپنی دعوت اس نے پیش کی، اللہ کا پیغام پیش کیا، تو وہاں نہ ماننے والوں کے لیے اصول یہ ہے کہ اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ اخذنا اہلہا، وہاں کے لوگوں کی ہم پکڑ کرتے ہیں، بالبأساء والضراء، پریشانیوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، تنگیوں کے ساتھ، حوادث کے ساتھ، مصائب کے ساتھ، یہ سب آتے اور لوگوں کی پکڑ ہوتی ہے۔ اللہ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ اللہ کیوں پکڑ کرتے ہیں، فرمایا لعلہم یضرعون، تاکہ لوگ گڑ گڑائیں، توبہ کریں، استغفار کریں، ماننے کی طرف آ جائیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں،
یہ ہے یزرعون کا مطلب کہ وہ لوگ گڑ گڑائیں، مانگے، اللہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، اس کی وجہ سے اللہ ان کی پکڑ کرتے ہیں۔ اس سے ایک اصول سمجھ میں آیا کہ نبیوں کا پیغام جن قوموں تک اللہ پہنچا دیتے ہیں وہ لوگ اگر اسے نہیں مانتے تو اللہ پکڑ کرتے ہیں۔ پہلی بات اللہ کی ہے، یہ اللہ کا اصول ہے، اللہ کی سنت۔ اب یہ پکڑ مختلف انداز سے ہوتی ہے، بیماریوں سے بھی ہوتی ہے، مصیبتوں تنگیوں سے ہوتی ہے، فقر فاقے کی مصیبتوں سے ہوتی ہے، حرب اور قتل اور ضرب سے بھی ہوتی ہے۔ مختلف انداز سے اللہ پکڑ کرتے ہیں، لیکن اس پکڑ کا مقصد لوگوں کو تباہ کرنا نہیں ہوتا، بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرانا مقصود ہوتا ہے۔ اللہ چاہتے ہیں میرے بندے میری طرف آ جائیں، میری بات مان لیں، میری بات قبول کر لیں، اس لیے کچھ اللہ ان کو پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ اس لیے کہ جب آدمی پریشانی میں گرفتار ہوتا ہے تو اللہ اسے یاد آتا ہے۔ فطرت کا تقاضا بھی ہے، اصول کا تقاضا بھی ہے کہ جب پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئے پلائے۔ بہت سے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے جب ان کو کوئی مصیبت آتی، پریشانی آتی تو کہتے کوئی ہمارے سے گناہ ہو گیا، کوئی نہ کوئی ہم سے خطا سرزد ہو گئی۔ میں نے گزشتہ بار بھی آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ایک بزرگ کہتے ہیں جب میں کوئی خطا کر جاتا ہوں تو اس کا اثر میں اپنی بیوی کے مزاج میں بھی دیکھتا ہوں، یہاں تک کہ گھوڑے کے اندر بھی دیکھتا ہوں۔ یعنی گھوڑا بھی میری نافرمانی کرنے لگتا ہے، بیوی بھی مجھے پریشان کرنے لگتی ہے۔ یہیں پر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ بہت سارے لوگوں کو جب پریشانی آتی ہے وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے کے بجائے عاملوں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تو ان کو ہدایت دینا چاہتے ہیں، تکلیف دے کر، پریشانی میں مبتلا کر کر، نقصان میں مبتلا کر کر اور مختلف انداز سے اللہ یہ چاہتے ہیں کہ بندہ میری طرف آ جائے اور اپنے گناہوں کو یاد کر کر کے روئے، گڑ گڑائے، معافی طلب کر لے، اپنی اصلاح کر لے۔ اس کے لیے اللہ پریشانیوں میں ڈالتے ہیں۔ لیکن آج لوگوں کو شیطان نے اتنا بہکا دیا، اتنا بہکا دیا کہ جب اللہ کی طرف سے پریشانیاں آتی ہیں، نقصانات ہوتے ہیں، کوئی مسائل پیدا ہوتے ہیں تو وہاں بھی وہ اپنے گناہوں کو یاد نہیں کرتے اور اللہ سے آ کر توبہ نہیں کرتے، بلکہ یوں سمجھتے ہیں کہ بھائی ہم تو بالکل پاک و صاف ہیں، ہم سے تو گناہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دوسروں کی کوئی مکاری ہے، عیاری ہے، چال بازی ہے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے منتر پڑھ دیا، کسی نے ایسا کر دیا، کسی نے ویسا کر دیا، اب عاملوں کے چکر کاٹ رہا ہے۔ اللہ تو یہ چاہتے تھے تو اپنے گناہ کو یاد کر، تو اپنی بدکاریوں کو یاد کر، تیری بے نمازیوں کو یاد کر، تیری مکاریوں کو یاد کر۔ تو اپنی مکاریوں کو چھوڑ کر دوسروں کی مکاری کے پیچھے پڑ گیا، اپنے گناہوں کو سوچنے کے بجائے دوسروں کے گناہوں کو سوچنے میں مبتلا ہو گیا۔ تیری اصلاح آخر کیسے ہو؟ آج یہ سلسلہ عام ہو گیا، دیکھتا ہوں میں لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، مجھے یہ پریشانی ہے، اور اسی کے ساتھ عاملوں کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ وہ عامل کے پاس گیا، وہ اس نے یوں کہا، کسی نے کہہ دیا جادو کر دیا ہے، کسی نے کہا منتر پڑھ دیا ہے، کسی نے کہا کہ کچھ اور ہو گیا ہے۔ کیا کبھی یہ سوچنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ میرے اوپر یہ پریشانی آئی، یہ میرے کسی گناہ کی وجہ سے ہے، میری کسی غلط کاری کی وجہ سے ہے؟ میں نے نمازیں چھوڑی، وبال آیا، میں نے تلاوت چھوڑی، وبال آیا، میں نے حلال و حرام کی تمیز نہ کی، نقصان ہو گیا، میں نے دوسروں کو نقصان پہنچایا، اللہ نے مجھے نقصان میں مبتلا کر دیا، میں نے لوگوں پر ظلم کیا، اللہ نے میرے اوپر بھی ظلم کی بارش کر دی ہے، یہ میرے کرتوت کا نتیجہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے
اسی بات کو یوں ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے جو امتوں کو بھیجا ان کے اندر بھی رسولوں کو ہم نے بھیجا، اور وہاں بھیجا تو وہاں بھی یہی کیا، أَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، وہی لفظ یہاں بھی آ گیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، جب پیغمبروں کو ہم نے آپ سے پہلی امتوں کے پاس بھیجا تھا انہوں نے نہیں مانا تھا، انہوں نے غلطیاں کی تھی، انہوں نے نافرمانیاں کی تھی، اخذناہم بالبأساء والضراء، تو ان کو بھی ہم نے تکلیفوں میں پریشانیوں میں مبتلا کیا اور ان کی پکڑ کی۔ کیوں پکڑ کی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ لوگ اللہ کے سامنے آ کے گڑ گڑائیں، معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ اس کے لیے ایک بزرگ کے پاس کچھ لوگ گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ ہمارے اس شہر کے اندر جو قریب میں ایک نہر بہتی ہے، دریا بہتا ہے، اس دریا کا رخ ہمارے شہر کی طرف ہو گیا ہے، ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اگر یہ یوں ہی رہے تو یہ سارے کا سارا پانی سمندر کا، دریا کا شہر کی طرف آ جائے گا اور ہمارا شہر ڈوب کر اپنا نام و نشان بھی ختم کر لے گا۔ اسے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمندروں کے رخ کو بدل دیتے ہیں، نہروں کے رخ کو بدل دیتے ہیں، وہ یوں چلتے چلتے ادھر آنے لگتا ہے، وہاں شہر کی طرف پانی آنے لگا، لوگ سمجھ گئے کہ اب کوئی خطرہ ہے، پریشانی ہے۔ وہاں ایک بزرگ رہتے تھے، اللہ والے رہتے تھے، ان کی خدمت میں شہر کے لوگ حاضر ہوئے، انہوں نے جا کر عرض کیا کہ حضرت ہمارے شہر میں تو اب مصیبت آنے والی ہے، یہ دیکھیے کہ نہر کا، دریا کا پانی شہر کی طرف آنا شروع ہو گیا ہے، اگر یہ اسی طرح رہا تو پورے کا پورا شہر ڈوب جائے گا، آپ اللہ سے دعا کر دیجیے۔ انہوں نے کہا کیا دعا کروں؟ لوگوں نے کہا دعا یہ کر دیجئے کہ سمندر کا اور نہر کا رخ دوسری طرف ہو جائے، شہر کی طرف نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے تو مجال نہیں کہ میں دعا کروں، البتہ یہ کر سکتا ہوں کہ میں خود شہر کے باہر چلا جاتا ہوں۔ لوگوں نے کہا حضرت آپ شہر کے باہر جائیں گے تو آپ بچ جائیں گے، ہمارا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا میرا خیال یہ ہے میرے ہی گناہوں کی وجہ سے یہ خدا کا عذاب ادھر آ رہا ہے، میں شہر کے باہر چلا جاؤں گا تو تم لوگ بچ جاؤ۔ ذرا اندازہ کرو، اللہ والے ہیں، متقی پرہیزگار ہیں، اور لوگوں کو وہاں ان سے ہدایت مل رہی ہے، لوگ ان سے دعا کرانا چاہتے ہیں، لیکن وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں خود اتنا نافرمان ہوں کہ میں خود شہر کے باہر چلا جاؤں گا تاکہ تم لوگ بچ جاؤ۔ لیکن آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے، جب نقصان ہوتا ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت کھڑی ہوتی ہے تو اپنے گناہوں کی طرف بالکل توجہ نہیں دیتے اور توبہ اور استغفار کا نام و نشان نہیں۔ جب آدمی اپنے آپ کو گنہگار نہیں سمجھے گا تو توبہ کیوں کرے گا، استغفار کیوں پڑھے گا؟ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ لوگوں پر یہ مصیبت کیوں ڈالی جاتی ہے، نافرمانیوں کی وجہ سے ڈالی جاتی ہے، بے ایمانیوں کی وجہ سے ڈالی جاتی ہے، اور اس لیے ڈالی جاتی ہے وہ گناہوں سے توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ کی جناب میں آئے، توبہ کرے، گڑ گڑائے، روئے، پڑائے۔ اس کے لیے اللہ نے یہ دروازہ رکھا ہے کہ جو ہے مصیبت کو ڈالتا ہے تاکہ لوگ توبہ کر لیں۔ اس پر میں نے کہا تھا لوگ آج اپنے لیے نہیں سوچ رہے ہم نے کیا گناہ کیا، لوگ یہ سوچ رہے کس نے ہم پر کیا کر دیا۔ بھائی سب سے پہلے تو ہم اپنے آپ کو اجاڑتے، دوسرے اجاڑنے والے کم ہوتے، جادو کرنے والا کوئی ہوگا،
لیکن ہر آدمی اپنے آپ کو روزانہ اکھاڑتا ہے، روزانہ اپنے اوپر مصیبت لانے والے کام کرتا ہے۔ جب آدمی نماز نہیں پڑھتا مصیبت آتی ہے، تنگی آتی ہے، فقر و فاقے میں مبتلا کیا جاتا ہے، نعمتوں کی شکر گزاری نہیں کرتا اسے تنگیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے، بے ایمانی کا کام کرتا ہے وہاں پر پکڑ کی جاتی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتا فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے، بے حیائی اور عریانی فحاشی اور جو ہے کھلم کھلا گناہ کے کام ہونے لگتے ہیں تو وہاں پر بیماریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اللہ نے مال دیا تھا زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ نے مال دیا تو بھی کھا دوسروں کو بھی کھلا، تیرا بھی پیٹ بھر دوسرے لوگوں کو بھی دے، غریبوں کی رکھوالی کر، غریبوں کی امداد کر، غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ یہ مالدار ہو کر غریبوں سے اچھا سلوک کیا کرتا؟ بد سلوکی کرتا ہے اور جو ہے فخر میں غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے، غریبوں کو حقیر سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بڑا مالدار سمجھ کر فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ایسے جگہ پر اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے اور اس مالدار کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ تو شاید میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا، کچھ لوگ نئے بھی ہوں گے جن کو عبرت ملے گی، دوبارہ سناتا ہوں۔ میرے استاد حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب نور اللہ مرقدہ سے یہ واقعہ ہم نے سنا کہ ایک جگہ پر میاں بیوی رہتے تھے ایک علاقے میں، دونوں ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہے تھے۔ وہ آدمی مالدار تھا، بہت بڑا بزنس مین تھا، کمائی اچھی ہوتی تھی، ہر قسم کا ساز و سامان اس کے گھر کے اندر موجود تھا۔ ایک بار میاں بیوی کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو دروازے کے اوپر کسی فقیر نے دستک دی اور اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ بیوی نے کہا کوئی فقیر آیا ہے کچھ روٹیاں دے دیتی ہوں، لیکن مرد کہنے لگا نہیں دینے کی ضرورت نہیں ہے، فقیر کو مانگتے ہی رہتے ہیں، اور جا کر دروازے پر اسے ڈانٹ پلائی، تمہیں کوئی کام نہیں، لوگوں کا مال ہڑپ کرنے آ گئے، مانگنے کے لیے آ گئے، بے شرم آدمی، چلو یہاں سے۔ اب وہ بیچارہ فقیر کیا کرتا، دروازہ یہ چھوڑا دوسرے دروازے پہ چلا گیا، وہاں سے اللہ نے اس کا کام بنا دیا۔ لیکن اس ڈانٹنے والے کو اور اللہ کے نام پر مانگنے والے کو نہ دینے کی وجہ سے اللہ کی طرف سے عتاب اور اللہ کی طرف سے عذاب شروع ہو گیا۔ عذاب کیسا آیا یہ ایک دم نہیں معلوم ہوتا عذاب، یہ بھی یاد رکھو اللہ تعالیٰ تھوڑا تھوڑا کر کے ہماری عقل کو درست کرنا چاہتے ہیں۔ جب آدمی اپنی عقل کو درست ہی نہیں کرتا تو پھر آگے اس کو بڑھا دیا جاتا ہے اور عذاب میں پوری طرح گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ اس کو اللہ نے پہلے تو ایسا کیا کہ دکان کے اندر جو بزنس ہوتا تھا بزنس میں کچھ کمی ہونے لگی، تب بھی نہیں سمجھا، غرور اس کا نہیں ٹوٹا، بزنس میں کمی ہو گئی لیکن توبہ نہیں، استغفار نہیں، اللہ کی یاد نہیں، اللہ کی اطاعت نہیں، اللہ کی بندگی نہیں، اسی پر قائم رہا۔ پھر آگے چل کر یہ ہوا کہ پہلے تو بزنس کم ہوا تھا، اب نقصان ہونے لگا، جو اصل سرمایہ تھا، اصل کیپٹل تھا، اس کے اندر بھی کمی ہونے لگی، تب بھی نہیں سمجھا، تب بھی توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا۔ پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جتنا مال تھا کیپٹل وہ سب کا سب ختم ہو گیا۔ جب سب مال ختم ہو گیا تو اب گھر کا مال بیچ بیچ کر زیور بیچ کر، ہیرے بیچ کر، جواہرات بیچ کر، دنیا کا ساز و سامان جو تھا اس کو یکے بعد دیگرے بیچ کر دکان میں لگاتا رہا، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ بزنس کھڑے ہونے کے بجائے اور زیادہ ڈوبتا چلا گیا، نقصان پر نقصان، گھر کا سارا ساز و سامان ختم ہو گیا۔ لیکن تب بھی عقل نہیں آئی، تب بھی توبہ نہیں کیا۔
اللہ نے عذاب کو اور بڑھایا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی بھی تکلیف شروع ہو گئی، فقر فاقہ شروع ہو گیا۔ اب بھوکا ہے، پیاسا ہے، بچے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بیوی بھوکی ہے، پیاسی ہے۔ چند دنوں کے بعد اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کہا کہ اب مجھے پالنے کی سکت و طاقت نہیں ہے، لہذا میں تجھے طلاق دیتا ہوں، تیری ماں کے گھر چلی جا۔ وہ طلاق لے کر اپنی ماں کے گھر آ گئی، دونوں کے اندر جدائی ہو گئی، لیکن بے وقوف کو ابھی تک عقل نہیں آئی، اب بھی توبہ نہیں کیا، استغفار نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اسے پھر بھیک مانگنے کی نوبت آ گئی۔ کہاں تھی وہ مالداری، کہاں تھا وہ کروفر، کہاں تھا وہ غرور تکبر، اور آج اللہ نے سب کو خاک میں ملا دیا۔ اب یہ فقیر بن کر دوسروں کے گھر پہ جا رہا ہے مانگنے کے لیے۔ نتیجہ پھر کیا ہوا؟ یہ عورت جو گئی تھی طلاق لے کر، وہاں پر اس کے لیے رشتے آنے لگے، وہاں پر پھر کسی جگہ اس کی شادی ہو گئی۔ شادی ہو کر جو دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی کر رہی تھی، وہاں بھی ہنسی خوشی کی زندگی گزار رہی تھی، لیکن عجیب اتفاق کہ اس نے وہاں گھر کے اندر دیکھا کہ جیسا ساز و سامان پہلے شوہر کے گھر میں تھا، اسی طرح کا ساز و سامان اس دوسرے شوہر کے گھر میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح کی الماریاں، اسی طرح کا ساز و سامان، اسی طرح کی چیزیں یہاں بھی موجود۔ اس سے سمجھا اتفاق ہے، ہو جاتا ہے کبھی اتفاقاً، یہ ہمارے آپ کے لیے اتفاق ہوتا ہے، اللہ کے لیے اتفاق نہیں، وہاں تو سب کچھ طے شدہ ہوتا ہے۔ یہ ہم جو کہتے ہیں نا اتفاق سے ہو گیا، بھائی وہ میرے اور آپ کے لحاظ سے اتفاق سے ہو جاتا ہے، اللہ کے ہاں کوئی چیز اتفاقاً نہیں ہوتی، وہاں تو مقرر ہے۔ ایک پتا بھی ہلتا ہے تقدیر کے اندر لکھا ہوا موجود ہے، ایک پتا جھڑتا ہے وہ بھی تقدیر کے اندر لکھا ہے، کوئی مرتا ہے وہ بھی لکھا ہے، کوئی جیتا ہے وہ بھی لکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا، وہ اتفاقاً نہیں ہو گیا، یہ سب اللہ کی تقدیر سے لکھا ہوا واقع ہوا ہے۔ بہرحال اس نے سمجھا کہ کچھ اتفاق ہے۔ اس دوسرے شوہر کے ساتھ ہنسی خوشی کی زندگی گزارتے گزارتے ایک بار اسی طرح کھانے کے دسترخوان پر دونوں بیٹھے، کھانا کھا رہے تھے، کسی فقیر نے دستک دی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ تو شوہر کہنے لگا فقیر آیا ہے، پہلے اس کو کھلاؤ، یہ لے جاؤ روٹیاں، لے جاؤ سالن، یہ لے جاؤ فلاں چیز، پہلے اس کا حصہ بعد میں ہم کھائیں گے۔ بیوی سے کہا ذرا دے دینا۔ اب بیوی لے کر گئی، دروازہ کھولا اور ڈالنے کے لیے جو ہاتھ آگے بڑھائی، اچانک چہرے پر نگاہ پڑ گئی، فقیر کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی چیخ نکل گئی، ایسی چیخ نکلی کہ شوہر جو اندر بیٹھا تھا گھبرا کے باہر آیا۔ ارے کیا ہوا؟ فقیر کو لے کے آگے بڑھ گیا، بیوی سے پوچھا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کیا فقیر نے کچھ برا بھلا کہہ دیا؟ فقیر نے کچھ چھیڑ دیا؟ فقیر سے کچھ بات پیش آ گئی؟ اس نے کہا نہیں نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ ارے کوئی بات نہیں تو چیخ کیوں نکل گئی؟ اس نے کہا چلو اندر بتاتی ہوں۔ اندر لے کر گئی، بٹھا کر اپنے دوسرے شوہر سے اس نے اپنی کہانی سنائی۔ اس نے کہا آج جیسے ہم لوگ کھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں، اسی طرح میں اپنے پرانے شوہر کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھی تھی، ایک فقیر دروازے پہ آیا تھا، میرے شوہر، اس نے پہلے بتایا ہے جو بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، جس کو میں نے ابھی روٹیاں دی ہیں، مجھے چیخ اس لیے نکل گئی، یہ میرا پہلا شوہر ہے، یہ پہلا شوہر آج بھیک مانگتا ہوا آیا، اتنا مالدار تھا، کروڑ پتی تھا، لیکن آج بھیک مانگتا ہوا اس کو دیکھ رہی ہوں تو میری چیخ نکل گئی۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں ہو گیا؟ اب اس نے پورا قصہ سنایا کہ جیسے آج ہم کھانے کے لیے بیٹھے، اس شوہر کے ساتھ بھی میں ایک بار کھانے کے لیے بیٹھی، کوئی فقیر آیا، دستک دیا، اللہ کے نام پہ مانگا، لیکن میں نے دینا چاہا تو اس شوہر نے
انکار کیا اور منع کر دیا کہ اس کو نہ دے، اور اس کو ڈانٹ کر بھیج دیا اور اسے برا بھلا کہا، اس کے بعد سے اس کی تجارت ٹھپ ہونے لگی، نقصان پہ نقصان ہونے لگا، یہاں تک کہ گھر کا سارا ساز و سامان بیچنا پڑا، یہاں تک کہ اتنا فقر و فاقہ آ گیا کہ اس نے مجھے کہا کہ میں تمہیں پال نہیں سکتا، اسے طلاق دیتا ہوں، تو مجھے طلاق دے کے بھیج دیا، تمہاری شادی میرے ساتھ ہو گئی ہے، اب میں تمہارے ساتھ میں ہوں، لیکن اب میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ فقیر بن کے آیا ہے، اسے میری چیخ نکل گئی۔ ہمارے حضرت نے سنایا کہ جب بیوی نے پورا قصہ سنایا تو وہ دوسرا شوہر اس کا کہنے لگا میں تمہیں ایک اور بات بتاتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ جو وہاں بھیک مانگتے ہوئے آیا تھا وہ دراصل میں ہی تھا، جو وہاں بھیک مانگتے ہوئے آیا تھا وہ دراصل میں ہی تھا، جب اس نے ڈانٹا تو میری زبان سے بد دعا نکلی تھی، اسی لیے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی بد دعا نہ لینا، کسی مظلوم کی بد دعا نہ لینا، مظلوم کی بد دعا سیدھے عرش تک چلی جاتی ہے، جب کوئی آدمی کسی پہ ظلم کرتا ہے وہ مظلوم آہ نکالتا ہے تو اس کی آہ ڈائریکٹ عرش تک پہنچتی ہے، عرش کو ہلانے لگتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلے کر دیتے ہیں۔ اس نے کہا میں وہ شوہر ہوں، میں وہ فقیر ہوں، وہ آج تمہارا شوہر بنا ہوا ہوں۔ بھائیو یہ عبرتناک واقعہ ہے، اس عبرتناک واقعے سے ہر آدمی کو عبرت لینی چاہیے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا وبال ہوتا ہے، اس کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں، اس لیے توبہ کرو، استغفار کرو، اسی توبہ اور استغفار کے لیے اللہ حالات کو لاتے ہیں، مسائل کو لاتے ہیں۔ اس کو اللہ نے کہا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ إِلَّا أَخَذْنَا أَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، کیوں لاتے ہیں پریشانیاں؟ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ، تاکہ توبہ کر لیں، تاکہ گناہوں پر روئے، تاکہ اپنے اوپر روئے۔ جب یہ ہوگا اللہ معاف کر دیں گے، حالات کو سنوار دیں گے، حالات کے اندر جو ہے ایک نیا انقلاب آ جائے گا، حسین انقلاب آ جائے گا۔ لیکن اگر توبہ کیے بغیر یوں ہی رہے گا تو پھر ایک اور وبال آتا ہے۔ اللہ نے اگلی آیت میں اس کو پیش کیا، دیکھو ایک آزمائش انسانوں کی اس طرح ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مصیبت ڈالتے ہیں، پریشانیاں ڈالتے ہیں، مال میں کمی کر ڈالتے ہیں، نقصانات دیتے ہیں، مختلف انداز سے چیزیں پیش آتی ہیں۔ ایک آزمائش تو بندے کی یوں ہوتی ہے تاکہ بندہ گڑ گڑائے، توبہ اور استغفار کرے، اور اگر وہ توبہ استغفار نہیں کرتا، مصیبت و تنگی و پریشانی آنے کے باوجود، تو پھر اللہ کا ایک اور اصول ہے، یہ بہت ڈینجر بات ہے، بہت خطرناک قسم کی چیز ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، مکان السیئۃ الحسنہ، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ۔ جب انہوں نے نہیں مانا، جب وہ نہیں مانتے، مصیبت پریشانی آنے کے باوجود بھی توبہ نہیں کرتے، تو پھر ہمارا اصول یہ ہے کہ ہم اس مصیبت و تنگی و پریشانی کو ختم کر کے اس کی جگہ میں خوشحالی لے آتے، مال کی فراوانی ہو جاتی ہے، صحت عافیت تندرستی نظر آنے لگتی ہے، مال ہی مال ہاتھ میں کھیلنے لگتا ہے، جائیداد آدمی بناتا چلا جاتا ہے، تجارت بہت اعلیٰ درجے کی ہونے لگتی ہے۔ دیکھو کیا بول رہے اللہ، غور سے سنو، اپنے حالات کا جائزہ لو۔ ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، سیئہ سے مراد یہاں پر پریشانیاں ہیں، حسنہ سے مراد یہاں پر فقر فاقہ تنگدستی نکل کر اس کی جگہ پر خوشحالی کا آ جانا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اب کیا کرتا ہوں، جب یہ لوگ نہیں مانتے تو ان کی پریشانی ختم کر دیتا ہوں، تنگی ختم کر دیتا ہوں، فقر فاقہ ختم کر دیتا ہوں، نقصانات ختم کر دیتا ہوں، اس کی جگہ پر ان کے لیے خوشحالی لے آتا ہوں۔ تنگیاں ختم، خوشحالی آ گئی، مالداری آ گئی،
مال پیسہ کھیلنے لگا، صحت عافیت تندرستی سب چیزیں ملنے لگی، تجارت اوپر آسمانوں تک پہنچ گئی، یہاں سے وہاں تک مال کی ریل پیل ہونے لگی۔ یہ دوسری آزمائش اللہ بندے کے لیے کرتے ہیں کہ میں نے تنگی میں ڈالا، یہ نہیں مانا، اب ذرا اسے مال دے کر دیکھیں گے۔ اب مال دے کر اللہ آزماتے ہیں، یہ اب کم از کم ہماری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تنگی میں تو یاد نہیں کیا، پریشانی میں تو اللہ اس کو یاد نہیں آیا، یہ اڑا رہا، لیکن اب اس کو ذرا خوشحالی دے دو، آسائش دے دو، راحتیں دے دو، بیپار میں ترقی دے دو، خوب نفع دے دو۔ یہ ہوتا ہے کیوں؟ تاکہ بندہ کم از کم اللہ کی نعمتوں کو جان کر، اللہ کی نعمتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھ کر اللہ کو مان لے، اللہ کی باتوں کو مان لے، اللہ کو یاد کرنے لگے، اس کی نعمتوں پر شکر گزاری کرنے لگے۔ اے اللہ، اب تک میں نافرمان تھا، اب تک میں بے حیا بن کے پھرتا رہا، اب تک آپ کی نافرمانی کرتا رہا، آپ نے کتنی نعمتیں مجھ کو عطا کر دی، میں تو اس کا مستحق ہی نہ تھا، میں تو نافرمان تھا، مجھے تو زمین میں گڑ جانا تھا، میں نماز نہیں پڑھتا تھا، مجھے تو یوں ہی ختم کر دینا چاہیے تھا، میں آپ کی اطاعت نہیں کرتا تھا، مجھے تو دنیا میں جینے کا حق ہی نہ تھا، اس دنیا کے اندر تو چلنے پھرنے کا بھی حق نہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے میرے اوپر اتنے بڑے احسانات کر دیے۔ کھانا مل رہا ہے، پینے کو مل رہا ہے، آسائش مل رہی ہے، ترقیوں پر ترقی ہو رہی ہے، مال و دولت کے انبار لگ گئے ہیں۔ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ کم از کم اس موقع پر اللہ کو یاد کرے اور اللہ کو مان لے۔ اب یہاں شکر کرنا بندے کا کام، اللہ سے وہ کہتا میں تو مستحق نہ تھا، آپ نے میرے اوپر رحم کیا، کرم کیا، شفقت کی، مہربانی کی، احسان فرمایا، اتنا سب کچھ آپ نے عطا کر دیا۔ لیکن کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو اس موقع پر بھی اللہ کی اس آزمائش میں ناکام ہو جاتے ہیں۔ اللہ تو مال دے کر، آسائش دے کر، فراوانی دے کر، فراخی دے کر، وسعت دے کر، صحت دے کر، عافیت دے کر اللہ آزمانا چاہتے تھے کہ میرا بندہ میری شکر گزاری کر کے میری طرف آتا ہے کہ نہیں آتا۔ تو کچھ بندے یہاں بھی ناکام ہو جاتے ہیں اور اللہ کا شکر کرنے کے بجائے اور فخر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اور کیا کہتے ہیں؟ قرآن نے اس کو ذکر کیا ہے اسی آیت میں، ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، ہم اس پریشانی و تنگی کی جگہ حسنہ لے آتے ہیں، اور حتی عفوا، یہاں تک کہ وہ بہت آگے بڑھ جاتے ہیں، خوب ترقیاں پا لیتے ہیں۔ وقالو، اور کہتے ہیں مسنا، وقالو مسنا آبانا الضراء والسراء، ارے ہمیں ہی نہیں یہ پریشانیوں کی بات، یہ نعمتوں کی بات، یہ تو ہمارے آباء و اجداد سے سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ کچھ ایسا ہوا کہ پریشانی آئی اور پریشانیاں ختم ہو کر پھر فراخی آ گئی، یہ تو چلتا ہی رہتا ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی ہوا، لہذا پہلے تنگی تھی اب فراخی آ گئی، یہ ہمارے مال کی وجہ اور یہ ہمارے قدرت کی طاقت کی وجہ سے ہے، یہ ہمارے تجربے کی وجہ سے ہے، اور فلاں چیز کی وجہ سے ہے، یہ کہہ کر وہ اللہ کی طرف آنے کے بجائے فخر میں، غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ جیسے کہ اللہ نے قارون کو مال دیا تھا، بڑا مال دیا، اتنا مال دیا کہ اس کی صرف کنجیاں اتنی تھی کہ اس کو اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت درکار ہوتی تھی، ایک جماعت کی جماعت اس کی کنجیوں کو اٹھاتی تھی۔ جب کنجیوں کا یہ عالم، تو اندازہ کرو کہ اس کے خزانوں کا عالم کیا ہوگا، بے شمار خزانے اللہ نے اس کو عطا کیے، لیکن اس نے کہا یہ جو کچھ مجھے خزانے ملے ہیں، یہ جو کچھ نعمتیں مجھ کو ملی ہیں، یہ دراصل میرے تجربے سے ملی ہیں، میری عقل سے ملے ہیں، میرے علم سے ملے ہیں، میری محنت کا نتیجہ ہے، میں بڑا عقل مند تھا، میں نے کمایا، میں بڑا جو ہے جانکار تھا،
تجربے کار تھا، میں نے محنت کی، اتنا بڑا مجھ کو مال مل گیا، اللہ کی طرف نگاہ نہیں کی، اپنے تجربے کی طرف نگاہ کی اور اپنے علم کی طرف نگاہ کی۔ آج بھی بہت سارے لوگ دنیا میں ایسے ہیں، جب ان کو مال ملتا ہے اور مختلف نعمتیں اللہ کی طرف سے ملتی ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے اللہ نے مجھ کو یہ نعمت دی۔ اللہ کی وجہ کہتے ہیں ہماری عقل سے ہم نے کمایا، ہمارے تجربے سے ہم نے کمایا۔ اگر علم سے، تجربے سے مال مل جاتا، دنیا کی فراخی مل جاتی، تو دنیا میں محنت کرنے والے کتنے لوگ موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو کیوں نہیں مل رہا ہے مال؟ کتنے لوگ اہل علم موجود ہیں لیکن اس کے باوجود ان کے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ڈگری یافتہ موجود ہیں، ڈگریاں ان کے ہاتھ میں ہیں، سرٹیفکیٹ ان کے ہاتھ میں ہے، لیکن جاب ان کے جیب میں نہیں ہے، جاب ان کے جیب میں نہیں ہے۔ جاب کے لیے در در کے بھکاری پھر رہے ہیں، سرٹیفکیٹ رکھ کر، بڑی بڑی ڈگریاں رکھ کر، بڑے بڑے جو ہے یونیورسٹیوں کی ڈگریاں رکھ کر ان کو کوئی جاب نہیں مل رہا ہے۔ معلوم ہوا اللہ دینا چاہتے ہیں تو دیتے ہیں، جاب اسی وقت ملتا ہے جبکہ آپ اللہ والے ہو یا اللہ دینا چاہیں تب وہ ملتا ہے۔ اگر اللہ نہ دینا چاہے تو جاب نہیں ملتا، مال نہیں ملتا، جائیداد نہیں ملتی، دنیا کی عزت نہیں ملتی، دنیا کی شوکت نہیں ملتی۔ اللہ دینا چاہتے ہیں تبھی ملتی۔ تو میں بتا رہا تھا یہ دوسرا اصول ہے اللہ کا۔ پہلا اصول تنگی میں ڈال کر آزمانا، دوسرا اصول دے دے کر آزمانا، فراخی دے کر، وسعت دے کر، مال دے کر، مالداری دے کر، صحت دے کر، عافیت دے کر، دنیا کے خزانے دے کر، ان کو دے کر اللہ آزمانا چاہتے ہیں۔ لیکن وہاں بھی بندہ اللہ کی شکر گزاری کے بجائے، اللہ کے سامنے عاجز بندہ بننے کے بجائے غرور میں، فخر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ہم اچانک ان کی پکڑ کرتے ہیں، اخذناہم بغتہ وہم لا یشعرون، انہیں شعور بھی نہیں ہوتا اور ان کی پکڑ ہو جاتی ہے۔ اچانک پکڑ اللہ کی آتی ہے اور ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ کا اصول، دے کر آزمانے کا بھی، لے کر آزمانے کا بھی، مصیبت دے کر آزمانے کا بھی، فراخی دے کر آزمانے کا بھی، اور دونوں سے مقصود ہے اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اگر اللہ کی طرف بندے رجوع ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے اصول اللہ نے بیان کر دیا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اگر یہ شہر والے، گاؤں دیہات والے، بستیوں میں بسنے والے اگر ایمان لے آئے، تقوی کی زندگی گزارنے لگے، اللہ کے احکام کو پورا کرنے لگے، اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرنے لگے، تو ہمارا اصول سن لو، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، زمین و آسمان دونوں سے برکتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتے۔ اب ہر طرح کی برکت، صحت کی برکت، مال کی برکت، جائیداد کی برکت، اولاد کی برکت، گھر کی برکت، کھانے کی برکت، پینے کی برکت، کمائی کی برکت، جمائی کی برکت، ہر چیز کے اندر اللہ برکت 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 پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ زمین و آسمان دونوں سے انسان کے لیے برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، یہ اللہ کا اصول۔ اب بھائیو، جب اصول ہم نے سمجھ لیا تو اب ہمارے اوپر ایک کام باقی ہے، وہ اپنے اوپر انتباہ کرنے کا کہ ہمارے اوپر کون سا مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے آج پریشانی ہے، اور کافروں پر کون سا مسئلہ چل رہا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں فراخی اور دولتوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ دونوں باتیں سمجھنے کی ہیں۔ اس کو میں انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ کو سمجھاؤں گا کہ ہمارے ساتھ اللہ کا کون سا اصول چل رہا ہے اور ان لوگوں کے ساتھ اللہ کا کون سا اصول چل رہا ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں گے تو آپ کو اصلاح کا ایک معیار بھی مل جائے گا اور سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ آج ہم کیوں رسوا ہیں، کیوں پسپا ہیں، غیر لوگ کیوں آگے بڑھ گئے ہیں، دنیا میں ان کو ترقی کیوں مل رہی ہے، ہم کو کیوں نہیں مل رہی ہے۔ اس کا جواب بھی آپ کو ملے گا اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آگے ہمیں کرنا کیا ہوگا۔
کیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.